جو عاشق ہوتے ہیں ان کے 3 مقام ہوتے ہیں، 3 اسٹیج ہوتے ہیں، مرحلے ہوتے ہیں. پہلے جب اس کے عشق کی ابتدا ہوتی ہے، پھر ایک درمیانی مرحلہ ہوتا ہے، پھر آخر میں اس کا اختتام اور انتہا ہوتا ہے. جب شروع میں اس بیماری میں ایک ہلاکت خیز بیماری ہے، عشق میں مبتلا ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے کوئی انسان، تو شروع میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ پوری کوشش کرے اسے اپنے سے دور کرنے کہ میرے دل میں یہ چیز نہ آئے. اگر اس تک پہنچنا اس کے لیے جائز نہیں ہے شرعی طور پر یا قدری طور پر. شرعی طور پر مثلاً اگر آپ کو دیکھ کر کسی سے محبت ہو گئی ہے، کسی کو عشق ہو گیا، تو شرعی طور پر وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس سے شادی کریں، اس کی جو ولی کے پاس پیغام بھیجے اس سے شادی کریں. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے یا تقدیری طور پر ممکن نہیں ہے، وہ مثلاً کسی اور ملک میں جہاں جا ہی نہیں سکتے، آپ نے وہ سنا ہے اس کے بارے میں، کہیں سے دیکھ لیا، وہ ممکن نہیں ہے، تو ایسی چیز کے پیچھے پڑنا جو ممکن نہ ہو، نہ وقت ضائع کرنا، اپنا دینی مانچا کرنا، تو اسے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں. شرعی طور پہ ناجائز یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو اللہ معاف کرے ایسے رشتے سے کوئی آپ کا دل مائل ہو گیا جو حرام ہے آپ کے اوپر. مثلاً آپ کے بھائی کی بیوی ہے، جب تک وہ اس کی بیوی ہے وہ تو آپ سے حرام ہے، اس کو دور کرے اپنے دل سے. لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے اس میں اور اس کا دل جو ہے ضد کر کے اس سفر پہ اپنے محبوب کی طرف معشوق کی طرف جانا ہی چاہتا ہے، تو پھر یہ درمیانہ معاملہ ہوتا ہے اور آخر اس کا انجام جو ہے درمیان میں تکلیف اور جو ہے جدائی کا کام مختلف چیزیں اور آخر میں جو ہے ہلاکت. تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے اگر آگے پہنچ ہی جاتا ہے؟ باہر ہی کتنا گزارے، اسے چاہیے اپنے دل میں ہی چھپا رکھے. کسی کو کسی سے مطلب محبت ہو گئی ہے لیکن وہ ظاہر نہ کرے، اسے بھی رسوا نہ کرے اور اپنے اندر تصور کر کے بیٹھے اللہ سے دعا کرے. اسے پورے مخلوق کو بتاتے نہیں پھرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کا معشوق ہے، کوئی محبوبہ ہے، اس کی بدنامی کا سبب بنتا ہے. وہ اسے پسند کرتی ہے نہیں کرتی ہیں، کرتا ہے نہیں کرتا، اور یہ دنیا کو بتا کر پھر رہا ہے مجھے اس سے محبت ہے، تو لوگ اسے بدنام کریں گے کہ ضرور کوئی چکر ہے. کیونکہ یہ ایک قسم کا ظلم ہے. ہم نے بتایا کہ لوگوں کو شرک تک پہنچا دیتا ہے، آگے بھی ذکر ہو، تو یہ ایک ظلم بھی ہے. کیونکہ آپ اگر کسی کا مال چھینتے ہیں یہ بھی ظلم ہے. یہ اس سے کم ہے کہ کسی کی عزت خراب کرتے ہیں، اس کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اس کے گھر فیملی خاندان میں بدنام ہو کے رہ گئے کہ فلاں جو ہے محلے کا فلانا لڑکا عاشق جو ہے اس کے بارے میں باتیں کرنا. کیونکہ جب آپ یہ ذکر کریں گے لوگوں کے سامنے بات کھل جائے گی، نہیں چھپائیں گے اپنے دل تک. کسی کو ہو گیا وہ دل تک چھپاتا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اسے بلکہ ثواب ملے گا کہ وہ اپنے نفس پہ جبر کر کے صبر کرتا ہے. اگر آپ باہر اس کو بات پہنچائیں گے تو کچھ لوگ آپ کی تصدیق کریں گے، کچھ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے کہ واقعی ان کا چکر ہے، واقعی دونوں کرتے ہیں آپس میں محبت. کیونکہ ایک بڑے پتے کی بات کی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس دور میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں اکثر الناس یصدقون فی ھذا الباب ادنی شبہہ. یہ جو عشق محبت کے چکر پھیلانے کا اسے یارانہ ہے وغیرہ، اس قسم کی جو باتیں محلے میں جہاں بھی ہوتی ہے اس کو لوگ فوراً قبول کر لیتے ہیں. تھوڑا سا بھی شبہ ہو، کوئی دلیل دو نہ دو کہ وہ اس کی طرف ہے نہیں ہے، بس بول دو، فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. باقی چیزیں بتاؤ تو لوگ دلیل مانتے ہیں، مانتے بھی مانتے اس چیز کو فوراً ماننے کے لیے تیار ہے کسی کو بدنام کرنے کے لیے. اگر کہا جائے کہ فلاں جو ہے اور فلاں جو ہے اس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، اس کے ساتھ چکر ہے، تو آپ دیکھیں فرماتے ہیں کہ 1000 لوگوں میں سے صرف ایک شخص کہے گا نہیں ایسا نہیں ہے، باقی 999 لوگ کہیں گے ہاں صحیح کہہ رہا، کوئی کچھ چکر ہو. کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے، عاشق بنا پھر رہا ہوتا ہے کہ فلاں عاشق، وہ اس کی خبر کو ایسے یقینی مانتے ہیں جیسے کوئی ناقابل تردید خبر ہے یقینی طور پر. جس یقین قطعی علم جس طرح ہوتا ہے کسی چیز کا، ایسی چیزوں کا علم جو آپ ہاتھ کو چھو کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیبل ہے، میز ہے، کتاب ہے، آپ کو دیکھی چیز کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اتنا ہی یقین ہوتا ہے لوگ جیسے وہ سچ بول رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو جتنا
ہے جھوٹ وغیرہ بولتا ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اس کو انکار نہیں کیا جاتا جو کہ بدنامی کا سبب بنتا ہے. وہ خواہ میں مظلوم جس کو معلوم بھی نہیں ہے اس بیچارے یا بیچاری کو، اور وہ اس کے قصے بتاتا ہے. آج کل تو جو ہے موبائل کا دور ہے، دیگر چیزوں میں بھی لوگ پھیلا دیتے ہیں، یہاں لکھ کے مجھے فلانے سے محبت کے وہ دنیا میں چرچے ہوتے ہیں تو بدنامی کا سبب بنتے ہیں. بلکہ فرماتے ہیں بل لو جمعہما مکان واحد اتفاقا، اگر دونوں کسی ایک جگہ پر اتفاقی طور پہ جمع ہو جائیں، کوئی ایک دعوت میں پہنچا وہ بھی پہنچ گئی، ان کا پہلے سے ہی کوئی پلان تھا یہاں پر. اس طرح لوگ کہنے لگے اس چیز کے تعلق سے. یہ اس قسم کی باتیں ہیں، تھوڑا سا بھی شبہ ہو بات ہو لوگ فوراً تصدیق کرنے بدنام کرنے، دونوں طرف کو بدنام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اس کی دلیل بھی ہے سنت سیرت سے. تو واقعہ ایک تھا مطیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بھی جو ہے ایسے لوگوں نے اسی وجہ سے جو ہے ہلاک ہونے والے، ہلاک ہوئے، تہمت لگانے والے اس میں پڑے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے آپ کی براعت اور پاکیزگی، آپ کی پاک دامنی کو ثابت کیا. لیکن آپ دیکھیں اس میں بھی اسی قسم کا شبہ تھا کہ ایک صحابی جو تھے صفوان بن معطل جو تھے، وہ بعد میں قافلے کے پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا وہ اکیلی رہ گئی ہیں تو اپنے اونٹ پہ بٹھا کے ان کو آگے لائے. تو ان کے بارے میں بھی بات کرنے والوں نے بات کی. اس قسم کی چیزیں معاشرے میں اس طرح جو ہے لیا جاتا ہے اس چیز کو. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہ ذمہ داری نہ لیتا اور ان کو وہاں پر پارسا قرار نہ دیتا تو کتنا مشکلات میں جو ہے معاملہ پھنس جا سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پاک قرار دیا. لیکن ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ تو بالکل زور و شور سے اس کام کو کرتے ہیں. چنانچہ مقصود یہ ہیں، فرماتے ہیں امام صاحب، ان فی اظہار المبتلا عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه، ایک ایسے سے عشق کرنا اور اس کی محبت کے قصے بتانا، لوگوں کو بتانا جس سے آپ مل ہی نہیں سکتے ہیں، جائز نہیں ہے آپ کے لیے، یہ ظلم ہے اس کے اوپر. اس کو اذیت دینا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرنا ہے، اس کی اور اس کے خاندان والوں کے ساتھ بھی، اس کی بھی بدنامی کا سبب بنتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو ان کے خلاف باتیں کرنے، زبان دراز کرنے کا موقع دیتا ہے. اور اگر ساتھ میں وہ کسی اور کو بھی ملا لیں کہ اس کے دل میں میری محبت پیدا کرو، یہاں سے وہاں خط لے جاؤ، یہاں سے وہاں میسیج پیغام پہنچاؤ، ہم دونوں کے جو ہے بازاری الفاظ نہیں بولتے سیٹنگ کرا دو، فلانا کر دو سے، تو یہ ایک ظلم میں تعاون کرنے والا ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے تعاون نہ کرو. تو جو شخص اس کام میں تعاون سہولت کار بنتا ہے عاشق معشوق کو ملانے کے لیے، حرام والے عاشق معشوق، تو وہ دیوس ہے. دیوس حدیث میں لفظ ہے کہ دیوس جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. دیوس کا مطلب ہے ایک غیرت سے خالی شخص، بے غیرت قسم کا، یعنی جس کو اپنے عورتوں کے تعلق سے غیرت ہی نہیں آتی، وہ بے پردہ ہو یا کسی سے ان کا تعلقات ہو تو اس کو دیوس کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رائش کہتے ہیں جو رشوت لینے دینے والے کے بیچ میں سہولت کا کام کرتا ہے، اس پر جب لعنت کی ہے کہ اس نے اس کو سہولت پہنچائی ہے، تو پھر جو لوگوں کی عزتیں خراب کرنے والے عاشق معشوق کی مدد کرتا ہوگا اس کے اوپر کتنی لعنت اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. وہ تو دیوسیت پر عمل کر رہا ہے. اور ساتھ میں معاملہ اور آگے بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھر مختلف مطالبے کرتے ہیں، اس سے اور حرام کام کرواتے ہیں، فلانے سے پیسہ دلوا دو، فلانے کی چوری کروا لو اپنے عاشق معشوق کو خوش کرنے کے لیے. کوئی اگر شوہر والی ہے، اس کو کوئی ورغلا رہا ہے، خراب کر رہا ہے، تو اس سے اس کے شوہر کے مطالبات کر رہا ہے کہ وہاں سے اس کے پیسے مجھے دے دیا کرو، یا میری سفارش کر کے کسی عہدے پہ مجھے جس کا میں حقدار نہیں ہوں وہاں پہنچا دو. تو ظلم پہ ظلم ہوتا رہتا ہے عاشق معشوق کے آپس میں، درمیان میں بھی اور ان کا واسطے بننے والے میں بھی. کتنے زیادہ اس میں ظلم، اس قسم کے ظلم کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے لوگ، صرف عشق محبت کی، ہم نے کون سا گناہ کا کام کیا. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں ان کا مطلوب مطالبہ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک فلاں کو قتل کر دو جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، چاہے قریبی رشتہ دار ہو، چاہے کسی کا شوہر ہو یا بیوی ہو. آئے دن ایسے واقعات آتے ہیں، زہر دے کے مار دیا فلانا آشنا کے ساتھ جو ہے اس کو جاننا تھا. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یا والدین کے ساتھ اس نے کچھ کیا جو اس کے راہ میں رکاوٹ تھے، یا گھر سے بھاگے. کتنے حرام کام اور بے عزتی کا سبب بنتے ہیں صرف یہ حرام عشق معشوقی کی وجہ سے، جو صرف ظاہری حسن پرستی وغیرہ میں مرے جاتے ہیں.
تو فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ طُلَّ دَمُهُ، کتنے اس عاشقی معشوقی کے چکر میں مارے گئے لوگوں کا کوئی بدلہ ملتا ہی نہیں ہے، اور لوگوں کا تو قصاص ملتا ہے، خون بہا ملتا ہے، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ کتنے اس کی وجہ سے اپنے شوہر سے بگڑ گئیں بیویاں، یا کوئی غلام تھا یا لونڈی تھی وہ اپنے آقا سے بگڑ گئی، اس کو ورغلانے والے کے بارے میں باقاعدہ لفظ حدیث میں خباب کہتے ہیں، اس کو خباب خاص ہے۔ اچھا حدیث میں من خبب امرأ، جس نے کسی عورت کو شوہر کے خلاف ورغلا کے خراب کیا اپنے ساتھ ملا کے، تو فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، جنت اس پہ حرام ہے، یعنی اتنا سخت الفاظ اس کے بارے میں ذکر کیے گئے۔ جس نے کسی لونڈی کو اپنے آقا کے خلاف یا غلام کو اپنے آقا کے خلاف، اسی طرح عورت کو اپنے شوہر کے خلاف ورغلا کے الگ کیا، وہ خباب ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھی کی، وَتَبَرَّأَ مِنْهُ، اس سے برات کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں، اس کا ایمان صحیح نہیں، یا جہنم کی آگ ہے، یا دنیا میں عذاب ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنا زیادہ ان چیزوں کا رشتے ناتوں کے پاکیزگی کا خیال رکھا ہے مسلمانوں کے آپس میں، ظلم زیادتی نہ ہو اس رشتے ناتے میں بھی، فرمایا کہ منع کیا ان یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، کسی بھائی نے مسلمان نے کسی کے منگنی کا پیغام بھیجا ہے تو تم اس کے اوپر پیغام نہ بھیجو جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے، یا انکار کر دے، اقرار کر دے، کیونکہ اس سے دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ میں نے بھیجا تھا، اس نے بھی وہاں پہ بھیجا۔ اتنا ان چیزوں سے بھی منع کیا، یہاں تک کہ ان یستم علی صوم اخیہ، کسی مسلمان بھائی کے سودے کے اوپر بھی سودا نہ کرو۔ اس نے اس سے بات طے کر لی کہ میں 200 میں آپ کوئی چیز دے دوں گا، لیکن ابھی اس نے پیسے دیے نہیں، وہ بھی چاہیے میں تجھے 2 روپے زیادہ دوں گا، مجھے دے دے، اس کی زبان توڑ دیتی، جو اپنی زبان تو نے کی ہے چھوڑ دے، میں تجھے زیادہ دیتا ہوں۔ تو کسی مسلمان کی جائز نہیں ہے کہ اس سے بات کر لی، باقی پھر 2 پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو وہ اس کو دے دے، کیونکہ اس سے بھی نفرتیں پیدا ہوگی ایک دوسرے کے دل میں کہ اس نے میرا سودا خراب کیا، اس چیز تک سے منع کیا ہے۔ تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو ایک شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتا ہے، شیطان کا پسندیدہ کام وہ کرتا ہے۔ چنانچہ یہ اس شکل و صورت اور مر مٹنے والے جو عاشق ہوتے ہیں اور ان کی جو مدد کرنے والے دیوس لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، یہ تو اس کو بڑا عظیم کام سمجھتے ہیں، عاشقوں کو ملانا اور حرام ناجائز تعلقات میں سہولت پہنچانا اس کو بڑی اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اس سے طلب کرتا ہے کہ مجھے میرے معشوق سے ملاؤ، حالانکہ مثلاً کوئی شوہر والی عورت ہے، اس سے جو ہے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، اسے خراب کرنا چاہتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ شوہر کی کچھ کمی کوتاہی ہوگی اس کو بڑا چڑھا کے بیان کریں گے، عورت کے دل میں اس قسم کی چیزیں ڈالیں گے، وہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کو یوں لگنے لگے گا، محسوس ہونے لگے گا، اور اس کو اس شوہر کے ذریعے سے خراب کر دیں گے۔ چنانچہ وہ کتنا بڑا ظلم کرتا ہے دوسرے پر، اس کے شوہر کے بستر خراب کرتا ہے، اس کے شوہر کی عزت خراب کرتا ہے، اس کی بیوی کو فواحش میں مبتلا کرتا ہے، جبھی حدیث میں جو قریبی لوگ ہوں یا پڑوسی ان کے زیادہ حق بنتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس قسم کا کام کرنا زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے جو آگے یہاں ذکر کیا۔ چنانچہ یہ تو ایک ایسا جرم ہے جو توبہ سے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو توبہ کر کے آپ معافی تلافی کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق پھر بھی آپ کے ذمہ باقی رہیں گے۔ جس طرح کسی کا مال کھایا ہو تو واپس کیا جائے، تو یہ تو مال سے زیادہ عظیم چیز ہے، عزت کا معاملہ۔ بلکہ آپ غور کریں، جو انسانی جان ہے جس کی بڑی قدر قیمت ہے، اس میں بھی قتل کے بدلے، قتل حکم تو ہے لیکن اگر کوئی پیسے لے کے دیت لے کے کسی کو چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، لیکن کسی کی عزت خراب کرنا یعنی زنا بدکاری، اس کی تو سزا جو ہے رجم ہی ہے، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پیسے لے کے چھوڑ دے، کہ عزت کا معاملہ اتنا زیادہ حساس ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حق تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن قیامت کے دن اس کی عزت کے مطالبہ تو باقی رہے گا، اور یہ تو انسان کے جو ہے مال سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مثلاً ایک باپ اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ اس کی جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اپنے اولاد کو اس کے باپ کے خلاف کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ماں کے خلاف کر دیتے ہیں، کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، بیوی کو شوہر کے، شوہر کو بیوی کے خلاف کرتے ہیں، تو یہ سارے ظلم ہیں، اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور اس کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ اور ساتھ میں اگر اس قسم کا گناہ کسی
ایسے شخص کے ساتھ کیا ہو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا ہو تو اور زیادہ گناہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نکلا اور تم پیچھے عبادت کرنے کے بجائے یہ کرتے ہو. اسی لیے فرمایا جو غازی ہوتا ہے یعنی جہاد پہ گیا ہوتا ہے پیچھے بیوی بچوں کو چھوڑ کے دیکھ بھال کے لیے محلے میں نیک لوگوں کو چھوڑا ہوتا ہے وہ الٹا جو ہے بیوی سے تعلقات کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا خذ من حسناتہ مشیئۃ، اس نے یہ کیا تیرے پیچھے، اس کی نیکیوں میں سے جتنا چاہے لے لے. آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فما ظنکم، پھر تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ کچھ چھوڑے گا؟ کوئی نیکی نہیں چھوڑے گا. ادھر تو ایک ایک پائی کی ضرورت ہے، ایک ایک معمولی نیکی کی ضرورت ہے، کچھ نہیں چھوڑے گا اس کے لیے. تو یہ زیادہ گناہ ہے. اسی طریقے سے اگر وہ پڑوسی ہو، جس طرح حدیث میں کبیرہ گناہ شرک کرنا، جادو کرنا، والدین کی نافرمانی اور پڑوسی کی بیوی کے ساتھ برا کام کرنا، وہ زیادہ عام سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو اس میں قطع رحمی بھی ہے، پڑوسیوں کی حقوق کے ساتھ بھی جو ہے کھلواڑ ہے. کسی رشتہ دار کے ساتھ کرے تو وہ قطع رحمی ہے، رشتے ناطے توڑنا ہے. لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناطے توڑتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. رشتے ناطے توڑنے میں یہ بھی شامل ہے کسی کی عزت خراب کرنا، مال لوٹنا وغیرہ، گویا کہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا. اسی طرح فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں. اس سے بڑی شرارت کیا ہو سکتی ہے؟ اس قسم کی چیزیں کرنا، تاکہ جاکی کرنا اور اس قسم کے چکر چلانا، یہ بالکل جو ہے اوباش قسم کے لوگوں کا کام ہے. ایک مومن مسلم جو ہے اس سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے. اور اگر معاملہ آگے بڑھتا رہتا ہے ان گناہوں سے، یہ جو عاشق ہے اپنے معشوق سے ملنے کے لیے جادو ٹونا، شیاطین، یہ تعویذات وغیرہ جو محبت کے محبوب آپ کے قدموں میں کرتا ہے، تو وہ تو شرک کفر تک پہنچ گیا. اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان کو. جبھی تو حدیث میں کہ ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، کہ شرکیہ دم جھاڑ، تعویذ گھنٹے اور طولا کہتے ہیں ایسا جادو جو محبوب عاشق معشوق بنانے والا ہوتا ہے، کسی کو زبردستی کسی کے دل میں عشق محبت ڈالنے والا. کسی کو جدائی ڈال دیتے ہیں شوہر بیوی میں، اور جو کسی کو پھنسانا ہو تو اس کو عاشق آپ کے قدموں میں گارنٹی کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں، تو وہ کفر شرک تک پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ وہ شیاطین سے کراتے ہیں. شیاطین اس وقت تک خوش نہیں ہوتے جب تک کفر شرک نہ کرتے ہو، اور وہ تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو دیکھیں معاملہ کہاں گناہوں سے، بد نظری سے، فواحش منکرات سے چل کر جو ہے ظلم زیادتی اور کفر شرک تک پہنچ جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس بارے میں تعاون کرنا بھی نہیں چاہیے کسی سے. گناہ میں تعاون ہے، اس کو نصیحت کریں. دین میں کتنا آسان طریقہ رکھا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں مثلا کوئی پیار محبت کرنا منع ہے، یعنی کوئی حرام کام ہے. کسی نے دیکھ لیا، اس کو کوئی پسند ہے تو جائے اس کے ولی سے بات کرے اور شادی کر. کتنا آسان طریقہ اور پاکیزہ طریقہ رکھا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ جو ہے غلط راستے اختیار کریں. خود وہ شخص بھی مخلص نہیں ہوتا اس عورت کے ساتھ. مرد جو تمہارے ولی سے عزت کے ساتھ ہاتھ مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، مردوں کی طرح جا کر، جو تمہاری قلبی ذمہ داری نہیں لے گا ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے مرد پہ یا عورت پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. ایسی عورت پہ جو والدین کو جو ہے روتا چھوڑ کے بھاگنے کے لیے تیار ہو، اتنے عرصے کے احسان وغیرہ ان کا بلا دیں. اور ایسا مرد جو سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے کسی ولی کا، اور ثابت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میں اس لڑکی کو خوش رکھ سکتا ہوں، تو بعد میں بھی کس کام کا. تو اس بارے میں سوچ سنبھل کے جو ہے قدم اٹھانا چاہیے. تو اور آپ یہ دیکھیں، اور جو معشوق ہوتا ہے، اگر وہ جو جس سے عشق کیا ہوا ہے کسی آدمی نے مثلا، وہ اس کو اس چیز کی خبر ہوتی ہے، اگر وہ بھی اس کے ساتھ پھسل جائے تو پھر وہ دوسرے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اپنے مطالبات منوانے لگتے ہیں، یہ کر کے دے دو، وہ کر کے دے دو، جب تک پورے طریقے سے اس کو نچوڑ کے جو کچھ اس کے مطالبات منوانے، آخر میں اس کا مقصد دے دو یا نہ دے دو، یہاں تک کہ فرماتے ہیں بعض اوقات تو بیزار ہو کے اس کو قتل کرنے کے در پہ بھی آ جاتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے فلانے کو جو ہے کنگلا کر دو، اس سے پیسے نکلواتے رہو، اس کو چھینتے رہو، آخر میں جب اس کا مطلب وغیرہ پورا ہو جائے، کیونکہ شروع میں ہی اگر میں نے اس کو خوش کر دیا ہے، اس کے ساتھ چلے گئے تو پھر بعد میں میرے مقاصد جو میں اسے نکلوانا چاہتا ہوں پورے نہیں ہوں گے. تو مختلف قسم کے گناہوں اور زیادتی میں ایک دوسرے سے اس پہ تعاون ہوتا ہے، اور مزید بھی اس پر جو ہے بات کریں گے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر بہت لمبا کلام کیا ہے، یعنی شکل و صورت پر مر مٹنا، عشق محبت کی جو بیماری ہے، اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کا جو شر اور برائی ہے بہت بڑی ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو ابھی آپ نے سنا.
خود ان کے زمانے میں امام ابن القیم کون سے دور کے ہیں؟ 7ویں ہجری کے ہیں، اور ابھی اس کے ڈبل ہو چکا ہے، 14ویں ہجری چل رہی ہے، تو ابھی بھی یہی والے مسائل چل رہے ہیں، اس دور سے اب تک یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اتنا زیادہ وہ پھیلا ہوا تھا۔ ہر زمانے میں ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کے فواہش و منکرات کی طرف جو چیزیں لے کر جاتی ہیں انسان کو، اس سے بچیں، بد نظری سے، شرمگاہ کی حفاظت کرے انسان، اور جو ہے عبادات کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، منکرات سے بچیں، کیونکہ اپنے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے وہ عاشق، اور جس کے عشق میں وہ مبتلا ہے اس کی بھی بے عزتی کا وہ سبب بنتا ہے۔ ایک مومن کو چاہیے اس سے بچیں۔ اگر اس کو حاصل کرنا آسان ہے، شیخ ابن باز فرماتے ہیں، تو شرعی طریقے سے جا کے حاصل کر لیں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے اللہ یعنی نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ واقعی محبت کرتے ہیں تو نکاح کر لو، ان کی محبت میں اور اضافہ ہوگا، تمہیں اصل مقصد حاصل ہوگی۔ نکاح نہیں کرنا اور اس کو ٹال مٹول سے چلنا ہے، مختلف ہیلے بہانے سے حاصل بھی نہیں کر سکتے، پھر عشق محبت اور یہ چکر چلتے رہیں سالہ سال، اور گناہوں میں مبتلا ہوتا رہے انسان۔ اس سے تو بہتر ہے آر یا پار کرے۔ تو یہ فرماتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اس کا سبب اگر کہ وہ مل نہیں سکتی آپ کو، تو دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، یا مل نہیں سکتا آدمی دنیا میں، اور بھی اس سے بھی اچھے اور نیک لوگ ہو سکتے ہیں، نیک سیرت۔ آپ کو ظاہری ہو سن کیا پتہ اچھا لگ رہا ہو، تو دنیا کوئی ختم تو نہیں ہو گئی اسی ایک کے اوپر کہ اسی کے لیے لڑنا ہے مرنا ہے، یہ نہیں ملے تو میں مر جاؤں گا، بس ادھر ہی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ اور ساتھ میں وہ برے دوستوں سے بچے، وہ اس چیز کی طرف لگاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسی لیے برباد ہوتے ہیں، ایسی سہیلیاں، ایسے دوست وغیرہ جو ان چیزوں میں لگا دیتی ہیں، خود بھی برباد ہوتی ہیں اور اپنے ساتھیوں کی بھی خیر خواہی نہیں چاہتے، ان کو بربادی کے راستے پر لگا دیتے ہیں بجائے نیکی اور پرہیزگاری کی راہ پر لگانے کے۔ چنانچہ شیخ نے بار بار اسی کی جو ہے تنبیہ کی، اگر کسی کے لیے ممکن ہے تو وہ اس کو جائز حلال رشتے میں تبدیل کر لیں، اگر ممکن نہیں ہے تو خواہ میں اپنا وقت، عزت، دین وغیرہ عبادات اس کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے دور رہے، اس سے پرہیز کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، اس کے بندے بندیاں بہت ہیں جو اس سے بھی اچھے اور بہتر آپ کو مل جائیں گے، جس طرح حدیث نے جو من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیر من، جو اللہ کی رضا کے لیے اس سے ڈرتے ہوئے کوئی چیز چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے جو اس نے چھوڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان چیزوں سے اگر انسان بچتا ہے، اس کے دل کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اس کے ایمان کو تازگی اور نور حاصل ہوتا ہے، اور اسے چاہیے شیطان کے وسوسوں سے بچیں، برے دوستوں سے بچیں، ایسی چیزوں کے راہوں پر جانے سے بھی بچیں جو اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں صرف یہ نہیں ہے کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے کام، ایسی چیزیں سننا، دیکھنا، بولنا، تصور کرنا، خود جانا ایسی جگہوں پر، ایسے دوستوں میں بیٹھنا، یہ زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ کرو گے تو آگے والا کام خود بڑھتا جائے گا، آسانی دے گا۔ اگر انہی کا راستہ بند کر دو گے پھر نہیں آئے گا تمہارے پاس یہ چیزیں وغیرہ، یہ وساوس، یہ شہوات، یہ خواہشات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری عطا فرمائے اور ہر قسم کے فواحش منکرات سے محفوظ رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔